اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یروشلم کے مقدس در و دیوار کے سامنے ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اور آج وہی پہاڑ ٹوٹنے لگا ہے۔ زمین کے اندر ایسی دراڑیں پڑ رہی ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے مومنین کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کا وعدہ ہزاروں سال پہلے کیا گیا تھا؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زیتون کے پہاڑ کے نیچے آخر کیا راز چھپا ہے۔ پیارے دوستو، وہ پہاڑ جس پر کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے دعا کی تھی، جہاں سے وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے، آج وہی پہاڑ ایک غیر معمولی تبدیلی سے گزر رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں زیتون کے پہاڑ یعنی ماؤنٹ آف اولیوز کی، جو صدیوں سے یروشلم کے مقدس در و دیوار کے سامنے خاموش کھڑا ہے، لیکن اب اس کے نیچے کی زمین ٹوٹنے لگی ہے، دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور دنیا بھر کے مومنین حیران ہیں کہ کیا یہ وہی نشانی ہے جس کا ذکر حضرت زکریہ علیہ السلام کی کتاب میں ہزاروں سال پہلے کیا گیا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو زیتون کا پہاڑ مشرق سے مغرب تک پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، کیا وہ وقت اب قریب آ چکا ہے؟ کیا یہ صرف ایک عام زلزلہ ہے یا پھر قدرت ہمیں آنے والے دنوں کے لیے خبردار کر رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آخر اس مقدس پہاڑ کے نیچے کیا ہو رہا ہے، سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور بائبل اور قرآن کی پیشگوئیوں میں اس مقام کا ذکر کیسے کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، زیتون کا پہاڑ یعنی ماؤنٹ آف اولیوز یروشلم کے مشرق میں واقع ایک انتہائی مقدس اور تاریخی جگہ ہے۔ یہ پہاڑ صرف عیسائیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں اور یہودیوں تینوں مذاہب کے لیے روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، جہاں سے وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور جہاں سے قیامت کے دن ان کی واپسی کی پیشگوئی کی گئی۔ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ اس دن ان کے قدم زیتون کے پہاڑ پر ہوں گے جو یروشلم کے مشرق میں ہے، اور وہ پہاڑ مشرق سے مغرب تک دو حصوں میں پھٹ جائے گا اور ان کے درمیان ایک بڑی وادی بن جائے گی۔ یعنی بائبل کے مطابق ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ پہاڑ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی پہاڑ پر وہی دراڑیں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں اور پیشگوئی کے عین مطابق مشرق سے مغرب کی سمت میں پھیل رہی ہیں۔ ماضی میں یہاں ہلکی زمین کی حرکات دیکھی گئی تھی، مگر گزشتہ چند برسوں میں زمین کے اندر ہونے والی تبدیلیاں تیزی سے بڑھ گئی ہیں۔ پہاڑ کے دامن میں موجود ہزاروں قبریں بھی اب اس قدرتی تبدیلی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اندازاً 1.5 لاکھ سے زیادہ عیسائی اس پہاڑ پر دفن ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ جب مسیح واپس آئیں گے تو سب سے پہلے یہیں سے مردے زندہ ہوں گے۔ اسی لیے دنیا بھر سے لوگ اپنے عزیزوں کی تدفین کے لیے یہاں آتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے دوبارہ زندہ ہوں۔ لیکن اب وہی زمین پھٹنے لگی ہے اور کئی قبروں کے ارد گرد زمین میں واضح شگاف پیدا ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، اس پہاڑ کے بالکل سامنے ایک اور حیران کن علامت موجود ہے جسے گولڈن گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ صدیوں سے بند ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی واپسی پر داخل ہوں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں نے یروشلم پر حکومت قائم کی تو انہوں نے اس دروازے کو پتھروں سے بند کر دیا تاکہ کوئی بھی شخص اس سے داخل نہ ہو سکے۔ مگر اگر آپ غور کریں تو یہ دروازہ بالکل سیدھا زیتون کے پہاڑ کے سامنے کھلتا ہے۔ جب یہ حیران کن نشانیاں دنیا کے سامنے آئیں تو یہودی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ واقعی پھٹنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لمحہ قریب ہے جس سے وہ سب سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ یہودی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا تو اس کے بعد ایک عظیم جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہی وہ پیشگوئی ہے جس نے اسرائیلی حکومت اور مذہبی طبقے دونوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسی خوف کے باعث اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں اور فوجی اداروں نے اس پورے علاقے کو ہائی سیکورٹی زون قرار دے دیا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر حال ہی میں اسرائیلی حکومت نے زیتون کے پہاڑ کے بالکل سامنے ایک نیا فضائی اڈا یعنی ایئرپورٹ بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ سیاحوں کی سہولت کے لیے ہے تاکہ زائرین آسانی سے اس مقدس مقام تک پہنچ سکیں، لیکن مذہبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل مقصد کچھ اور ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے جھوٹے مسیحا یعنی دجال کے فرار کا رستہ تیار کر رہا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ان کا مسیحا ٹیمپل ماؤنٹ سے ظاہر ہوگا، وہی جگہ جو زیتون کے پہاڑ کے بالکل سامنے واقع ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو یہی مقام ان کے اور دجال کے درمیان آخری جنگ کا میدان بنے گا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال اس جنگ کے بعد شام کے علاقے کی طرف بھاگے گا،
लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर उसे लुद नामी मकाम पर कत्ल करेंगे। और हैरत की बात यह है कि आज जो बेन गोरियन एयरपोर्ट इसराइल तमीर कर रहा है वो बिल्कुल इसी लुद के करीब वाक़या है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी मंसूबाबंदी है जो सदियों पुरानी पेशगोइयों से जुड़ी हुई है। नजरीन ग्रामी, इसराइल में आज कई यहूदी रब्बी अपने खुतबों में मानने वालों को बता रहे हैं कि जमीन में होने वाली ये तब्दीलियां आसमानी निशानियां हैं। कुछ रब्बी कहते हैं कि ये वो वक्त है जब हमारा मसीह आने वाला है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुछ मजहबी रहनुमा खुलकर कहते हैं कि अगर जैतून का पहाड़ वाकई फट गया तो समझ लो ये हमारे अंजाम की निशानी है। इसी खौफ की वजह से इसराइल ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जैतून के पहाड़ के गिर्द खुफिया सुरंगें भी बनाना शुरू कर दी हैं। इस मंसूबे को इसराइली मीडिया में प्रोजेक्ट शील्ड ऑफ मसीहा का नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट के रनवे को खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है ताकि अगर जमीन के नीचे जलजला आए या दरार पैदा हो तो भी परवाजें मुतासिर ना हो। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के नीचे एंटी सेस्मिक फाउंडेशंस भी बनाई जा रही हैं ताकि जमीन के लर्जने पर भी तैयारी महफूज रहें। एक इसराइली रब्बी ने अपनी वफात से कुछ अरसा पहले कहा था, जब जैतून का पहाड़ लर्जने लगेगा तब जान लेना कि दुनिया अपने आखिरी फैसले के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि जिसे तुम मसीह समझ रही हो वो तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा। और आज ये अल्फाज हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। इसराइल के बहुत से लोग अब इस पहाड़ के करीब जाने से भी डरने लगे हैं। बज़ाहिर हुकूमत पुरसुकून दिखाई देती है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि फौजी सतह पर इमरजेंसी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। जैतून के पहाड़ के इर्द गिर्द फौजी चौकियां कायम कर दी गई हैं। कुछ इलाकों में अवामी दाखिला महदूद कर दिया गया है और गैर मुल्की मीडिया को भी कई हिस्सों में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और दोस्तों, ये वही मंजर है जिसका जिक्र हमेशा आखिरी ज़माने की पेशगोइयों में किया गया था। जब ज़मीन के नीचे से फितरत के राज खुलने लगेंगे, ताकतवर हुकूमतें खौफ के मारे मंसूबे बनाने लगेंगी और वो ये समझ बैठेंगी कि शायद वो अपने इंजाम से बच सकती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कुदरत के फैसले से कोई नहीं बच सकता। जैतून के पहाड़ के सामने बनने वाला ये एयरपोर्ट यहूद के खौफ और बेबसी की सबसे बड़ी अलामत बन चुका है। वो समझते हैं कि वो अपने मसीहा के लिए रनवे बना रहे हैं, मगर दरअसल वो अपने इंजाम की राह हमवार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मसीह यानी दज्जाल भाग तो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो जमीन खुद उसके लिए रास्ता बंद कर देगी। प्यारे दोस्तों, जैतून का पहाड़ आज भी वही है, मगर उसके अंदर की जमीन बदल चुकी है। ये दरारें, ये खौफ, ये निशानियां सब एक ही बात कह रही हैं, वक्त करीब है। वो वक्त जब सच झूठ से, ईमान कुफर से अलग हो जाएगा। इसलिए आंखें बंद मत करें, ये दुनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद हकीकतें, पेशगोइयां और छुपे हुए राज आप तक पहुंचते रहें तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं क्या वाकई ये सिर्फ एक दरार है या फिर खुदा का वो वादा जो अब पूरा होने वाला है।